السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج جمعرات ہے اور 10 جون ہے 2021۔ آج سوال آیا ہوا ہے کہ ہیلتھ انشورنس کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اور وہاں پہ کام کرنا کیسا ہے۔ دیکھیں، یہ وہ ٹاپکس ہیں جس پر امت کو بیٹھ کر کافی غور خوض کر کے ایک رائے قائم کرنی چاہیے۔ ابھی تک جو بات ہے مفتہ بہی قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور جب وہ جائز نہیں ہے تو پھر جو ہے نا اس میں کام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ ٹاپکس ایسا ہے کہ اس پر غور کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جب مولانا صاحب قیامت میں حساب کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ کو عذاب ملے گا، کچھ جنت میں جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب مرنے کے بعد ہی فوراً پھر کیوں عذاب قبر ہونے لگتا ہے؟ جب فیصلہ ہوگا تو جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ یہاں سے عذاب کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، ججمنٹ جب آتا ہے کسی ملزم کے خلاف، جب وہ مجرم ہوتا ہے تو وہ تو اس لیے مجرم نہیں کہلاتا ہے کیونکہ ابھی انسانوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لہذا اس کی سزا اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اس کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ حوالات میں جو رکھا جاتا ہے، ابھی ججمنٹ نہیں ہوا ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے، تو اس کے کرائم کے لحاظ سے ہی اس کی حوالات بھی ہوتی ہے اور اس میں اس کو وہ سزا بھی ہوتی ہے، لیکن حالانکہ ججمنٹ ابھی آیا نہیں ہے۔ تو یہ گویا قبر ایک حوالات کی شکل ہے، چونکہ وہ رب ذوالجلال اسے معلوم ہے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہونا ہے، لہذا اس لحاظ سے اس کے ساتھ برتاؤ ہوتا رہتا ہے۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ جس قیامت کے تم منتظر ہو کہ قیامت آئے گی، بہت سے لوگ ہیں معلوم نہیں کب آئے گی، وہ جب آئے گی تب آئے گی، لیکن ہم جب مر جاتے ہیں تو ہماری قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ عذاب اور اس کے ساتھ راحت، قبر راحت بھی ہو سکتی ہے، قبر عذاب بھی ہو سکتا ہے، لہذا یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری قیامت قائم ہو گئی ہے، مطمئن نہیں رہنا کہ مرنے کے بعد لاکھوں سال کے بعد قیامت آئے گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو اس درمیان میں لاکھوں سال تک بہت مطمئن رہے، مجرم کو کبھی بھی اطمینان نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کی سزا یہاں گویا کہ حالانکہ اصل سزا تو وہی ہوگی جو قیامت میں ہوگی، لیکن اس کا ٹرائل یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی وجہ ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت میں ہو سکتا ہے کہ جو مجرم ہے اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو اگر مجرم تھا حقیقت میں اور معاف بھی ہو گیا، کسی وجہ سے معاف ہو گیا، نبی کی شفاعت ہو گئی یا یہ اور بھی کچھ ہو گیا، تو گویا تو اس کا تو پورا معاملہ ہی صحیح ہو گیا، کیونکہ یہ غلط آدمی بھی تھا تو نہ عذاب قبر ہوا۔ اگر عذاب قبر نہیں ہوگا تو پوری زندگی اس کی گویا مرنے کے بعد بھی سب صحیح ہو گئی، کیونکہ ادھر اس کو معافی مل گئی کسی ذریعے سے، اور یہاں پر جو ہے وہ کچھ تھا ہی نہیں۔ تو کم سے کم جو ہے اگر وہاں معاف بھی ہونا ہے تو یہاں کم سے کم کچھ نہ کچھ تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ بہرحال یہ جوابات ہیں، کوئی قرآن حدیث کے جوابات نہیں، ایک منطقی جوابات ہیں، واللہ عالم۔ پوچھا گیا ہے کہ یہاں پر سعودی وغیرہ میں، دبئی وغیرہ میں شوافع مسلک کے مطابق عصر کی اذان ہوتی ہے۔ جب عصر کی اذان ہوتی ہے تو احناف کا ابھی وقت نہیں ہوتا ہے، یا یہ کہ کہیں بھی ایسا ہو جہاں پر اذان ہو اور احناف کا وقت نہیں ہو، اور حنفی اگر عصر کی نماز کے بعد ظہر پڑھے گا تو ظہر ادا مانی جائے گی یا قضا مانی جائے گی۔ لیکن اگر جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو جب تک حدیث میں چونکہ 2 سائے کا بھی ذکر ہے، ایک سائے کا بھی ذکر، اسی بنیاد پر دونوں ائمہ میں اختلاف ہے، لہذا جب تک اصل سایہ کے علاوہ 2 سایہ نہیں ہوتا ہے تب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کی نماز اس وقت تک قضا نہیں مانی جائے گی جب تک کہ سایہ انسان کا ڈبل نہ ہو جائے، واللہ اعلم۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ مولانا صاحب آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ لباس کی کوئی شرعی حدود نہیں ہے اور صالحین کا لباس آدمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پسند تھا۔ میں نے لباس کے ڈیزائن کی بات کی ہے، کلر کی بات نہیں کی ہے، سب سے پہلی بات۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی لباس شرعی لحاظ سے فکس نہیں کیا گیا کہ یہ آپ پہنیں. شریعت نے متعین کیا کیا کہ عورت کا لباس ایسا ہو جو ٹائٹ نہ ہو، نمبر 1، ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، مطلب یہ کہ چھلکتا نہ ہو بدن جس سے، اور نمبر 3 سطر کو ڈھکنے والا ہو. یہ 3 شرط پائی جائے گی، وہ جو بھی پہنے گی صحیح ہو جائے گا. یہ آج کل جو برقع پہنتی ہیں عورتیں ٹائٹ، جو برقع خود محتاج ہے ایک دوسرے برقعے کے لیے، یہ برقع کوئی سطر نہیں ہے، بھلے وہ کالا ہو یا پیلا ہو یا نیلا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ برقع نہیں ہے، کیونکہ وہ 3 شرطیں پائی جانی چاہیے. جیسے عورتیں، ہماری مسلمان عورتیں بلاؤز پہنتی ہیں، بلاؤز میں 3 حرمت ایک ساتھ پائی جاتی ہے، ٹائٹ ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، سطر کو چھپاتا نہیں ہے. تینوں حرمت، تینوں وجہ اس کے اندر موجود ہے. لہذا اگر کوئی عورت ایسا پہن رہی ہے اور بلاؤز میں تینوں چیزیں نظر آ رہی ہیں، حرام کام ہو رہا ہے. تو صالحین کے لباس سے مراد یہ ہر علاقے کے صالحین الگ الگ لباس پہن سکتے ہیں. جو اچھے نیک لوگ جو لباس پہن رہے ہیں وہ لباس پہننا چاہیے، لیکن لباس کی کوئی شرعی حدود نہیں ہے. شریعت نے صرف یہ کر دیا ہے کہ یہ نہ پہنو، کیا پہنو آپ آزاد ہیں. پوچھا گیا ہے کہ برتھ ڈے کے بارے میں اسلام کا کیا رویہ ہے. دیکھیں، برتھ ڈے جو اس طریقے سے لوگ مناتے ہیں کہ کیک کاٹتے ہیں اور پھر موم بتی جلاتے ہیں، یہ تو غیروں کا طریقہ ہے، قطعی اس طریقے سے جائز نہیں ہے. اب رہا یہ کہ محض خوشی میں کسی دعوت کر دینا، یہ بھی کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری میں کر لیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ گنہگار ہو گیا. بہرحال اس پر بعض لوگوں نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا ہی اصل ہے. تو ہماری کسی بات سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا مولانا کہہ رہے ہیں برتھ ڈے جائز ہے. یہ اپنے مقصد کے تحت معنی نکال لینا الگ. میں نے کبھی نہیں کہا ہے برتھ ڈے جائز ہے. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب، میں جس کے گھر میں کام کرتا ہوں اس کے گھر میں حرام کی کمائی ہے، تو میرا کام کرنا اس کے گھر میں کیسا ہے؟ اگر 100% یہ معلوم ہے کہ 100% اس کی حرام کی کمائی ہے تو پھر ایسی جگہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر مکس اپ ہے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر زیادہ اس کا حلال ہے اور کچھ حصہ حرام کا ملا ہوا ہے تو سمجھنا چاہیے مجھے جو تنخواہ مل رہی ہے وہ حلال سے مل رہی ہے اور وہ کام کر سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا عقیقے کے جانور میں دانت ہونا ضروری ہے؟ سوال یہ غیر واضح ہے. یہ بات ایک جملے طور پہ بتا دیتے ہیں، جو قربانی کے جانور کی قید ہے وہ ساری قید جو ہے وہ عقیقے کے جانور کی ہے، اس کو یاد رکھیں. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ آج کل قرآن پر لگاتار بات کر رہے ہیں اور آپ کی گفتگو میں یہ بات بھی آئی کہ مسجد میں قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی ہے، اور میں نے بھی پھر غور کیا تو پتہ چلا کہ ساری کتابیں پڑھی جاتی ہیں لیکن قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے پوچھا مولانا صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ کوئی جو امام ہے مسجد کا ذمہ دار ہے، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. لہذا لوگ اردو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیسے تفسیر کرائی جائے، کیونکہ امام صاحب یا گاؤں کی مسجدوں میں حافظ ایک بڑی 70 سے 75% تو حفاظ نے امامت سنبھال رکھی ہے، وہی تقریر بھی کر دیتے ہیں جمعہ میں جو ان کا دل چاہتا ہے. تو ایک وجہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے وہ تفسیر نہیں کرتے ہیں، اور دوسری وجہ ہم بیان کر رہے ہیں اور تیسری وجہ بھی بیان کرتے ہیں. دوسرے، ہم نے بہت سی چیزیں اپنے ممبروں سے اور اپنی جو ہے وہ تقریروں میں جو غیر صلاحیت والے لوگ ہیں وہ جھوٹی جھوٹی باتیں تقریر میں بیان کرتے ہیں، بے شمار بھی جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں. ذرا سی کسی نے یہ کہہ دیا کہ فضائل میں ضعیف حدیث بولی جا سکتی ہے، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ فضائل میں ضعیف ہی بولی جائے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. فضائل میں بھی صحیح حدیث پیش کرنی چاہیے. اگر کہیں اصول میں لکھا ہوا ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث بتائی جا سکتی ہے تو اس کا بھی ایک درجہ ہے، وہ بھی ایک مستقل ٹاپک ہے. تو ایسی جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں تقریروں میں. اگر قرآن کی تفسیر شروع کر دیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پبلک کو معلوم ہو جائے گا کہ مولانا صاحب یہ جو بیان کر رہے ہیں یا امام صاحب یا خطیب صاحب جو بیان کر رہے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہی نہیں ہے، حدیث میں لکھا ہی نہیں ہے. تو ان کا جھوٹ کھل جائے گا. اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیا کر رکھا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو مسجد سے دور کر رکھا ہے. لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. جو لوگ پلاننگ سے یہ کام کر رہے ہیں ان کو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا. میں بہت واضح انداز میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم یہاں ہبلی آئے اور مجھ سے انہوں نے بڑے ہی مخلصانہ انداز میں کہا
کہ مولانا، اور میں چونکہ بات ہوئی میری ڈائریکٹ، اس لیے میں ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو میں بتا رہا ہوں آپ کو. مجھ سے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کے جو شاگرد ہیں ادھر ادھر جہاں بھی مسجد میں، ان سے کہیے کہ درس قرآن کریں. تو میں نے کہا کہ درس قرآن آپ تو خود ہی نہیں کرنے دیتے ہیں. تو ایک صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا اصل میں مولانا صاحب یہ ہے کہ ہر مسجد میں جو ہے وہ قابل امام نہیں ہے، لہذا ہم لوگ درس قرآن نہیں ہونے دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہی وجہ ہے. انہوں نے کہا ہاں. ہم نے کہا میں تفسیر کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تفسیر پڑھی جائے. یہ عذر لوگ کرتے ہیں نا، یہ پہلا عذر کہ صاحب قابل امام نہیں ہے. ٹھیک ہے قابل امام نہیں ہے، جس طریقے سے آپ دوسری کتابیں پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی تو وہ قابل نہیں ہے. وہ تو کتاب پڑھ لیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، اس نے بھی قرآن حدیث لکھی ہے. تو تفسیر قرآن کرنا نہیں، تفسیر میں کرنے کے لیے نہیں کر، مجھے معلوم ہے کہ تفسیر سب کے اندر کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، لہذا تفسیر کرنے کی بات نہیں میں کر رہا. میں تفسیر پڑھنے کی بات، جو ہمارے اکابرین نے تفسیر کی کتابیں لکھی ہیں آپ اس کو لے کر کے روزانہ پڑھیے. بہت مشکل سے کسی کے یہاں ہفتے میں 1 مرتبہ ہوتی ہے. کھانا کھاتے ہیں روزانہ 3 مرتبہ، ہفتے میں کھانا کھاتے ہیں 21 مرتبہ، نماز پڑھتے ہیں 35 مرتبہ. اگر تفسیر قرآن کی ہوتی ہے تو نہیں ہمارے یہاں جمعہ ہوتی ہے تو جمعہ نماز بھی پڑھ لیا کرو بھائی، جمعہ کھانا بھی کھا لیا کرو. اللہ کی کتاب سے اس طریقے سے جو کیا جا رہا ہے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا، اور نہ کبھی دنیا میں مسلمانوں کو عزت مل سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. تعداد 125 کروڑ نہیں، 150 کروڑ ہو جائے، 200 کروڑ ہو جائے، عزت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے. قرآن سے جس طریقے سے دوری ہم نے اختیار کی ہے کبھی بھی اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا. پوچھا گیا ہے کہ ایک باپ نے زندگی میں وصیت کی ہے کہ ہمارے پراپرٹی کو بیٹوں میں تقسیم کر دیا جائے اور اپنی بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا، تو کیا وہ وصیت بدلی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ایک وصیت ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے گفٹ دینا. اگر زندگی میں کر دیا ہے تب تو مسئلہ ہے، لیکن اگر وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کر دیں تو وصیت ان لوگوں کے لیے مانی ہی نہیں جاتی جن کا شریعت میں حصہ ہے. لہذا یہ باپ کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. شرعی لحاظ سے اس کی وراثت تقسیم ہونی چاہیے. اس نے جو کچھ بھی کہا ہے سب بکواس ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. حضور نے فرمایا لا وصیت للوارث، جو وارثین ہیں جن کا حصہ ہے، بیٹے کا حصہ شریعت میں ہے کہ نہیں ہے، لہذا آپ اس کے نام پہ، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں میری پراپرٹی میں سے بڑے لڑکے کو یہ گھر دے دینا پھر اس کے بعد پراپرٹی بانٹنا. باپ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. نہیں، اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے اور نہ اس کو معلوم ہے شریعت کسے کہتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ کیا سمدھن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر سمدھی انتقال کر گئے ہیں تو سمدھن سے نکاح ہو سکتا ہے. ایک صحابہ نے پوچھا ہے کہ صحابہ کرام اولاد کی تربیت کیسے کرتے تھے؟ اس وقت کوئی کتاب تربیت اولاد پہ نہیں لکھی ہوئی تھی. جو صحابہ تربیت کرتے تھے اس کا صرف ایک طریقہ تھا، جو وہ پڑھتے تھے، جو اسلام جانتے تھے اسی کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے تھے. خود بخود بچے زندگی بھر وہی دیکھتے تھے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹی وی سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور خود اپنے موبائل پر مووی دیکھنا چاہتے ہیں. بچے چاہتے ہیں کہ گندی فلمیں نہ دیکھیں اور والد صاحب جو ہے خود گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں. یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے. تربیت سب سے بہترین تربیت یہ ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں بچہ جھوٹ نہ بولے، آپ جھوٹ بولنا بند کر دیجئے. آپ چاہتے ہیں بچہ غیبت نہ کرے، آپ گھر میں غیبت کرنا بند کر دیجئے. آپ چاہتے ہیں کسی کی جاسوسی نہ کریں، آپ جاسوسی کرنا بند کر دیجئے. آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا نماز نہ چھوڑے، آپ نماز نہ چھوڑیے. صحابہ نے یہی کیا تھا اور سب سے بہترین تربیت کا یہی طریقہ ہے. ہم چاہ رہے ہیں کلاس لے لیں، کتاب پڑھا دیں، بچے کی تربیت ہو جائے. بچہ جو پریکٹیکلی دیکھتا ہے وہی کرتا ہے. لہذا ہم کو بچوں کے نیک ہونے کے لیے خود کیا ہونا پڑے گا؟ نیک ہونا پڑے گا. ہم نیک نہیں ہونا چاہتے، بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں. یہ آپ کا خیال ہے اور کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. پوچھا گیا مولانا صاحب اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 مرتبہ طلاق دیا ہے، لڑکی سے پوچھا جاتا ہے تو لڑکی نے کہا کہ شوہر نے 2 مرتبہ طلاق دیا، پھر کبھی کہتی ہے کہ نہیں 3 مرتبہ طلاق دیا، کبھی کہتی ہے کہ 5 مرتبہ طلاق دیا، اور کبھی کہتی ہے کہ نہیں کئی مرتبہ طلاق دیا. تو اس میں کس کی بات معتبر ہے؟ شوہر کی بات مانی جائے گی. اور ویسے بھی جب ایک آدمی اپنے بات پر اڑا نہیں ہے، الگ الگ بیان دے رہا ہے، تو ویسے بھی غیر معتبر ہو گئی بات اس کی. ایک صاحب نے ایک شعر پوچھا ہے، یا شفیع الامم یا بادی محترم، پھر صلی اللہ علیہ وسلم آگے لکھا ہے دل شکستہ ہے ہمت عطا کیجیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے. میری سمجھ سے یہ جائز نہیں ہے.
یہ جو کیا جا رہا ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کے دل شکستہ کی کو تربیت، اس کے دل کو راحت بخش سکتا ہے، یہ انسان کے بس کا نہیں ہے۔ ایک سوال کیا گیا ہے، بہت درد مندانہ سوال ہے، ایک ہمارے دوست ہیں امام صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا ہے پھر قرآن سیکھا ہے، تو آج بھی لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، تو پہلے ان کا ایمان درست کیا جائے مولانا صاحب، یا پہلے ان کو قرآن سکھایا جائے، کیا کیا جائے؟ اس بات کو سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے صحابہ نے کہا کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا۔ صحابہ کافر تھے پہلے کہ نہیں کافر تھے؟ سب کافر تھے۔ تو کافر پہلے ایمان لائے گا کہ پہلے قرآن پڑھے گا؟ پہلے ایمان لائے گا۔ وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو ایک ایسی حدیث بتائیے، میں ان سے مولانا صاحب سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے سوال بھیجا ہے، کہ جس میں کسی صحابی کی اولاد نے یہ کہا کہ میں نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ یہ صحابہ کا جملہ ایک دم صحیح ہے، پہلے انہوں نے ایمان سیکھا، کیونکہ جو بھی آدمی پہلے کافر ہے تو پہلے کیا کرے گا؟ ایمان ہی لائے گا۔ یہ لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے جو جملہ استعمال کیا جا رہا ہے، خدا کبھی نہیں معاف کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر یہی مطلب ہے کہ پہلے ایمان، دوسرا جواب دے رہا ہوں کہ پہلے ایمان سیکھ لو، تو کتنا سیکھنا، کتنے دن تک سیکھنا، اور کس کا اعتبار، کس کا ایمان کے برابر ہونا؟ بھائی ایمان سیکھو گے، پتہ چلا کہ تم اپنے محلے والے سے تو ایمان تمہارا اچھا ہو گیا، پتہ چلا کہ فلاں مولانا سے تمہارا ایمان نیچے ہے تو ان کے برابر سیکھو پھر، اور پھر ایسے جاتے جاتے ابو بکر کے ایمان تک تم مر جاؤ گے، تمہارا ایمان کبھی مکمل نہیں ہوگا اور قرآن سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، کیونکہ کس کا ایمان معتبر مانا جائے گا؟ ہے ایک بات۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن مجید نے کہا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلے ایمان پختہ کرو پھر عمل کرو، ایسا کہا ہے قرآن نے۔ ایک آدمی ایمان لاتا ہے، ایمان لاتے ہی پہلا حکم قرآن مجید کا ہے کہ نماز پڑھے گا وہ، تو آخر اگر ایمان ہی مضبوط کرتا رہے گا تو نماز کب پڑھے گا؟ نماز کیا 10 سال کے بعد فرض ہوگی۔ لہذا ایمان جو ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر ہیں، ان کو پہلے ایمان لانا پھر قرآن سکھانا ہے۔ جو مسلمان کے بچے ہیں وہ ایمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو آپ احکامات الہی سکھلائیے، اللہ کی کتاب سے دوری کے بجائے اللہ کی کتاب کو سمجھانے کی فکر کیجیے۔ یہ بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں لگی ہوئی ہے، اور قرآن سے لوگوں کو یہ کہہ کر کے دور کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کی مثال دے کر کے، صحابہ پہلے سارے صحابہ، سارے لوگ جو لوگ بھی ہیں سب ایمان لائے، سب پہلے کافر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر تھے، سب کافر تھے۔ تو کافر پہلے ایمان ہی لاتا ہے۔ یہ حماقت کی باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب اگر پیٹ کے مرض میں کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ ایسی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ اس کو جو پیٹ کے مرض میں مرتے ہیں ان کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، شہید نہیں ہوتے ہیں، شہادت کا درجہ ملتا ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید کے نسخے گھروں میں ہوتے ہیں، اس کو کیا کیا جائے؟ حقیقت میں اس کا 2 طریقہ ہونا چاہیے کہ ہر محلے کی مسجد میں ایک بڑا سا صندوق ہونا چاہیے کہ لوگ ایسے جو بھی چیزیں ہیں، قرآن کی آیت مل جائے، کوئی پرچہ مل جائے، کوئی حدیث کی عبارت مل جائے، کوئی تسبیح مل جائے پڑی ہوئی، وہ لا کر کے اس وقت میں ڈال دیں، اور وقت والوں کو چاہیے کہ اس کا شرعی لحاظ سے اس مسئلے کو حل کریں۔ ہر مسجد میں، ہر محلے کی مسجد میں ہونا چاہیے۔ عرب دنیا میں بعض جگہ پر اس بات کا اہتمام ہے کہ مسجد کے بغل میں بڑے بڑے باکس لگائے ہوئے ہیں، اس میں لے جا کر کے لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کریم پھٹ جاتے ہیں جو استعمال کرتے کرتے سب اس میں ڈال دیتے ہیں۔ اب اگر ایسا اہتمام نہیں ہے، میں انشاءاللہ ہم نے جو مسجد بنائی ہے ہم اس میں اس کا پورا اہتمام کرنے والے ہیں، بڑا سا باکس ہم رکھنے والے ہیں، اور پھر اس کو ہم انشاءاللہ شرعی لحاظ سے جو بھی کرنا ہے، کرنا کیا ہے شرعی لحاظ سے 2 کام کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو سب کو باندھ کر کے لے جا کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ اب ہر جگہ سمندر تو موجود نہیں ہے، اگر کوئی پرانا کنواں ہے جس میں پانی نہیں پیا جاتا ہے اور اس میں غلازت وغیرہ نہیں پھینکی جاتی، اس کنواں میں دفن کر دیا جائے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ جلا کر کے اس کی راکھ کو کیا کر دیا جائے، زمین میں دفن کر دیا جائے۔ یہ تینوں شکل اختیار کی جا سکتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ پوچھا ہے مولانا صاحب، سنا ہے کہ پائجامہ بیٹھ کر پہننا سنت ہے،
اس بات کو سمجھ لیں. اور کھڑے ہو کر پہننا گناہ ہے, بہت وعید ہے. یہ سب سے پہلی بات تو جان لے, کسی صحیح حدیث پہ نہیں لکھا ہوا ہے, یہ لوگوں نے مشہور کیا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ بیٹھ کر پیجامہ پہننے میں سطر کے ڈھکے ہونے کا زیادہ مناسب وقت ہے. لہذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کھڑے ہو کر پہننے والا گنہگار ہے اور بیٹھ کر پہننے والا بڑا ثواب ہے, کیونکہ جو بھی حدیث ہے, غالباً مجھے یاد آتا ہے کہ شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں نقل کیا ہے, لیکن انہوں نے بھی کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیا ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی. اور ایک مزے کی بات اور بتا دیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامہ خریدا ہے, پہنا ہے, اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. جب پہننے کا ثبوت ہی نہیں ہے تو پائجامہ بیٹھ کر پہننا چاہیے, یہ کہاں سے ثابت ہو پائے گا؟ ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بہرحال پھر بھی ادب ہے کہ بیٹھ کر پہننا چاہیے, لیکن کھڑے ہو کر پہننے والے کو برا جاننا, گنہگار کہنا, یہ میری سمجھ سے صحیح نہیں ہے. مجھے اس قسم کی کوئی بھی صحیح حدیث معلوم نہیں ہے. ایک بہن نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب مرنے کے بعد جو 40واں کرتے اس کا کیا حکم ہے؟ ایک مزے کی بات آپ کو بتائیں کہ ایسے جتنے لفظ ہیں اللہ کے فضل سے ان کی عربی نہیں موجود ہے. نہیں سمجھے بات؟ 40واں کی عربی کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. 40واں کی عربی کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. اگر رسول عربی نے یہ بات بتائی ہوتی تو اس کی عربی موجود ہوتی. مثال کے طور پر ہم رمضان کے بعد جو خوشی مناتے اس کو بولتے عید, جو ذبیحہ والی ہے اس کو بولتے بقرعید, لیکن ان دونوں کی عربی موجود ہے. اس کو عید الفطر کہتے ہیں, اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. اگر 40واں سنت سے ثابت ہوتا تو اس کی بھی عربی موجود ہونا چاہیے. یہ 40واں لفظ ہی بتا رہا ہے, کیونکہ 6 عربی میں نہیں ہوتا ہے. عربی میں 6 ہوتا ہی نہیں ہے. الف با تا سا جیم ہا, چا آیا ہی نہیں. تو 4 لفظ سے جو لفظ بنا ہوا ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ ایکسپورٹ امپورٹ ہوا ہے. یہ ہمارے پاس برہمنوں سے آیا ہے. ان کے یہاں بھی تیجا ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی تیجا ہوتا ہے. وہ بھی تیجا لفظ ہی فارسی نہیں ہے, سنسکرت لفظ ہے, عربی لفظ نہیں ہے. ٹویسٹ سے نکلا ہوا تیجا لفظ ہے. وہ بھی تیسرے دن تیر کرتے ہیں برہمن لوگ, ہم بھی کرتے ہیں. تو یہ غیروں سے آیا ہوا لفظ ہی ہے. یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ رسول عربی اگر بتاتے تو اس کی عربی ہوتی. ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, 40واں میں کرتے کیا ہے؟ دوسرا جواب دے رہا ہوں. 40واں میں کرتے کیا ہے؟ 40واں میں 2 کام ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو, اپنے رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے اور دیگ چڑھتی ہے, کھانا پکتا ہے, غریبوں کو بھی کھلایا جاتا ہے, رشتہ داروں کو بھی کھلایا جاتا ہے. یعنی یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے ابا مر گئے, 40 دن ہوا, مجھے بڑی خوشی ہے کہ کسی طریقے سے ان کا خستم جہاں پاک ہوئے. کھانا کس کو کھلایا جاتا ہے؟ کھانا خوشی کا موقع پہ کھلایا جاتا ہے نا. کھانا کسی غمی میں تو نہیں کھلایا جاتا کہ میرے ابا مرے 40 دن والے, اللہ آئیے آپ لوگ کھانا کھائیے. یہ تو تھوڑی سی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو عقل دے نا تو ہم کو بات. تیجا میں بھی کیا کرتے ہیں لوگ؟ 10واں کرتے ہیں, برسی کرتے ہیں. سب میں کس کو, اور وہ پیٹ بھرے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, رشتہ داروں کو سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ جو مر گیا ہے نا بہت اچھا ہوا, میں بہت خوش ہوں اسی لیے اس کو کھانا کھلا رہا ہوں. تھوڑا شرم کرنا چاہیے مسلمانوں کو اور اپنی عقل کے ناخن لینا چاہیے. عقل کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے عقل دیا ہے, بدھی کو استعمال کریں. کہ کھانا خوشی کی علامت ہے. ہاں آپ اپنے والد کسی کی طرف سے غریب کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں, جب چاہیں تب کھلا دیں. اس کے لیے نہ دیکھ چڑھنا ضروری ہے نہ کچھ. ایک خوراک کھانا ہے وہ لے جا کر کسی غریب کو کھلا دیں. ایک خوراک کھلانے کے بجائے اس کا راشن لے جا کر کے کسی غریب کو دے دیں. اس کے لیے نہ 3 دن کا انتظار. اچھا 3 دن 40واں 3 دن کیوں انتظار ہے؟ اگر کسی کو ایصال ثواب پہنچانا ہے, ایک آدمی ڈوب رہا ہے, ندی میں ڈوب رہا, آپ پہنچے وہاں, آپ جا کر اس کو بولو کہ ہم تیسرے دن آئیں گے تم کو نکالیں گے. یہ طریقہ ہے ڈوبنے والے کا؟ جس وقت تو ڈوب رہا ہے اس کو نکالو یار. تیسرے دن ہم تمہارے لیے کھانا پہنچائیں گے, ایصال ثواب کریں گے. یعنی جب اسے معلوم ہے کہ ایک آدمی گنہگار ہے, ہر انسان گنہگار ہوتا ہے, تو گنہگار کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو گناہ سے چھٹکارا دلاؤ. نہیں میں تیسرے دن آؤں گا, نہیں میں برسی میں آؤں گا. وہ سال بھر کیا ہے, ڈوبتے رہنا, گناہوں میں ڈوبتے رہنا. یہ کون سی حماقت کی بات ہے بھئی؟ آپ کی طاقت ہے, آپ جو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیں مرنے والوں کی طرف سے کر دیں. نہ اسے بلانا ضروری ہے, نہ اس میں اجتماع کرنا ضروری ہے, نہ اس میں رشتہ دار کو بلانا ضروری ہے. آپ کا دل صاف ہونا چاہیے اور غریب کی مدد ہونی چاہیے. جس انداز میں بھی غریب کی مدد کر دیں اس کا دل خوش ہوگا, تمہارے ابا کو ثواب ملے گا. یہ جو تم بھرے پیٹ والوں کو کھلاتے ہو, آ کر کیا بولتے ہیں, کیا یار سالن, بکواس سالن بنائے تھے, یہ وہ بولتا آ کر کے کون جس کا پیٹ بھرا ہے, اسی کو تم نے بلایا ہے. وہ آ کر کے تمہارے اوپر کمنٹ کر کے چلا جاتا ہے. کرواؤ کمنٹ. اللہ تعالیٰ جب عقل ہی نہیں دیا ہے تو کیا کیا جائے.
پوچھا گیا مولانا صاحب تحیات کے بعد اگر بھول کر کے درود شریف پڑھا تو سجدہ سہو لازم ہے، حدیث بیان کرے. یہ فتویٰ ہے، مجھے حدیث نہیں معلوم ہے، چونکہ سجدہ سہو کے جو اصول بیان کیے ہیں احناف نے، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز فرض ہے، اگر فرض کو لیٹ ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. اگر آپ نے دوسری رکعت میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو بھی ہے، تو ایسی شکل میں گویا کہ تیسری رکعت جو آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اس میں لیٹ ہو گئے، اور تیسری رکعت میں کھڑا ہونا کیا تھا؟ فرض تھا. تو فرض کے لیٹ ہونے کی وجہ سے سجدہ سہو ہے. اس بنیاد پر یہ اصول بنایا گیا ہے. اب آپ نے حدیث پوچھا ہے، میرے علم میں ایسی حدیث مجھے معلوم نہیں ہے. ہوگی، یقینی بات ہے، کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، لیکن مجھے نہیں معلوم ہے. پوچھا گیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ جب حج کرنے یا عمرہ کرنے گئے تو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے 15 پارہ پڑھا، پھر دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے 15 پارہ پڑھا. اس طرح 2 رکعت میں انہوں نے پورا قرآن پڑھا. اور جنہوں نے بھیجا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک مولانا صاحب یہ تقریر کر رہے تھے. یہ مولانا ہوتے نہیں ہیں، آپ نے ہر داڑھی والے کو مولانا کہنا شروع کر دیا ہے. جھوٹی باتیں ہیں. قرآن مجید کہتا ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ بیکار کی باتیں ہیں. لوگوں نے سمجھ رکھا ہے بدن کو ستانے کا نام عبادت ہے. عبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے کا نام، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا نام، رسول کی بات ماننے کا نام عبادت ہے. بدن کو ستانے کا نام عبادت نہیں. جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں مولانا نہیں ہے وہ. پوچھا گیا ہے کہ وضو کثرت سے کرنے سے قیامت میں آدھا چمک رہے ہوں گے، تو کیا جب جب وضو کیا جائے تب تک نیت کی جائے؟ نہیں، یہ حدیث میں ہے کہ وہ وضو، بعض لوگ کا کہنا ہے کہ وہ وضو جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، جب بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے ان اعضاء کو چمکائے گا. یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اس کے لیے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. پوچھا ایک صاحب نے کہ مولانا صاحب بعض کہانیاں آ کر کے لوگ مسجد میں سناتے ہیں کہ ایک صحابی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، نماز پڑھ کر کے آئے اور وہاں پہ آئے دیکھا گھر میں چکی چل رہی اور آٹا اپنے آپ پیس رہا ہے. لیکن ایسا کبھی ہو گیا ہو تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تم بھی گھر میں کچھ نہ رہ جاؤ، نماز پڑھ کے آ رہا جاؤ، یہاں کھانا بریانی بنی تیار ہے. ایسا تو ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہو رہا ہے. لیکن یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. لیکن ایسے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں 99% جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایسا ممکن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی بزرگ کے ساتھ ایسا کرتے، ممکنات میں سے. لیکن جتنا بیان کیا جا رہا ہے اس میں 99% جھوٹ بات بیان کی جا رہی ہے. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کی ایک بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ دیکھیے بیوی کو 1/8 ملے گا، یعنی 12.5%، اور بیٹا اور بیٹی ہے لہذا 87.5، 88.5 بچا ہے، اور 88.5 جو بتا ہے اس کو تقسیم کر دیں گے. اس کو جو ہے 3 سے تقسیم کر دیں گے، کیونکہ بیٹے کا 2 حصہ اور بیٹی کا 1 حصہ، 3 سے تقسیم کر دیں گے تو تقریباً 29 یعنی 29.16 29.16 جو ہے وہ بیٹی کا حصہ ہوگا، اور اس کا دوگنا 58.4 بیٹے کا حصہ ہوگا. اس طریقے سے وراثت تقسیم ہو جائے گی. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کی ماں زندہ ہیں اور 2 بیٹیاں زندہ ہیں، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ 100 روپے اگر چھوڑ کر مرے ہیں تو کیسے ہوگی؟ اگر فارمولے سے اس کو لگایا جائے گا تو 20 روپیہ جائے گا امی کو اور 80 روپے جائے گا بیٹیوں کو. پوچھا ایک صاحب نے کہ سجدہ تلاوت 14 ہیں 15، احناف 14 مانتے ہیں اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امام شافعی کے یہاں غالباً 15 ہے. بہرحال 14-15 میں اختلاف ہے، 14 مان لے کوئی 15 مان لے، کوئی بہت بڑا ایسا مسئلہ نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں عید گزارے وہ حضور کے نکاح اور ولیمہ میں قیامت میں جنت میں شریک ہوگا. یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا لی اپنی طرف سے. میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، اور جہاں تک تحقیق بھی کیا
تو جو حدیث ملی وہ یہ ہے کہ یہ من گڑت بات ہے. اگر کسی صاحب کو حدیث مل جائے تو مجھے بھی بتائیے گا. پوچھا ہے کہ ایک حدیث مشہور ہے، یہ صاحب نے کہیں سے اکٹھا ہی ساری حدیثیں نکال لی ہیں. ماں کی گود، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. یہ حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ حدیث ہی نہیں ہے اکثر لوگوں کی. العلم من المہدی الی اللحد ایسا کر کے جملہ بولتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اگر یہ جملہ بولا جائے تو 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے، ایسی کوئی حدیث ہے؟ ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ہے. پوچھا گیا سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہے؟ ترمذی میں ایک روایت ہے سجدہ تلاوت کی، وہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن سجدہ تلاوت میں جو سبحان ربی الاعلیٰ آپ پڑھتے ہیں وہی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. پوچھا گیا ہے کہ شوہر کو فرما بردار بنانے کے لیے عاملین کا سہارا لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ویسے بیچارہ فرما بردار ہے، اب اس کو لٹو کے تیرے نچانا ہی ہے تو ایک الگ بات ہے. جہاں تک ایک یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک آدمی جو شوہر ہوتا ہے تو بیوی اس کے اوپر محنت کرتی ہے عاملین کے ذریعے، اور جب اماں کو معلوم ہوتا ہے کہ بہو ہمارے بیٹے کو قبضہ کر رہی ہے تو اماں اس کو پانی پلاتی ہے، اور جب ساس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا داماد میری بیٹی کو نہیں چاہتا ہے تو ساس پانی پلاتی ہے. یہ بیچارہ پانی پیتے پیتے ہی اس کی حالت خراب رہتی ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے 3 پانی پی رہا ہے نا، شوہر بھی پانی، بیوی بھی پانی پلوا رہی ہے، ساس بھی پانی پلا رہی ہے، اماں بھی جو ہے وہ 3 پانی مل کے معلوم نہیں کیا اثرات ہوں گے. بہرحال شوہر کے لیے دعا کرنی چاہیے، اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، نماز پڑھ کے دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ ان کو نیک بنا دے، عورتوں کے حقوق کو پہچاننے والا بنا دے. یہ طریقہ ہے. اور جا کر کے عاملین کو، وہ عاملین جو تم کو بتا رہے ہیں فرما بردار ہیں، وہ خود بھی فرما بردار نہیں ہے، معلوم آپ کو. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ عورتوں کو دوسری شادی کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہ یورپین کا سوال ہے، اور کسی کرسچن نے ہم سے پوچھا ہے کہ اگر آپ کے ہاں مردوں کو 4 شادی کی اجازت ہے تو عورتوں کو 4 شادی کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن بہرحال میں دے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو 4 شوہر اگر ہوں گے تو نسب کا مسئلہ آئے گا کہ جو پیدا ہونے والی اولاد ہے وہ کس کی ہے. آپ بولیں گے ڈی این اے ٹیسٹ کرائیں گے. ڈی این اے ٹیسٹ اتنا نہیں ہوتا ہے کہ گاؤں ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا رہے. ڈی این اے ٹیسٹ ایک بہت بڑا پروسیجر ہے، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ کرانے میں. اچھا، اب جب تک ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوگا تب تک اس بچے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ڈی این اے ٹیسٹ کرانے میں مطلب مثال کے طور پہ 6 مہینے کا پروسیجر ہو گیا، وہ 6 مہینے تک بچے کا خرچہ کون دیکھے گا؟ لڑکا ہے تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، لڑکی ہے کوئی بھی تیار نہیں ہے، کون دیکھے گا؟ نمبر 1 وجہ. نمبر 2، اگر ایک عورت کے 4 شوہر ہوں گے تو اس کو 4 شوہر کے ساتھ سیکس کرنا ہوگا. پتہ یہ چلا کہ وہ ایک شوہر اس کا ازدواجی تعلقات میں کمزور ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ میرا شوہر ناکارہ ہے. اس سلسلے میں وہ کس کو تانا دے گی؟ شوہر کو تانا دے گی کہ تیرے اندر دم ہی نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس طریقے سے کسی آدمی کو تکلیف پہنچانا کتنی بری بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا کہ عورتیں اور مرد اپنے بیوی میاں بیوی کے جو راز ہیں وہ کسی سے نہ بتائیں؟ بھائی سارے میاں بیوی وہی کرتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں وہی سب لوگ کرتے ہیں. بتا دیں گے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بتا دینے میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کو کمپیئر کرنے کا، موازنہ کرنے کا موقع مل جائے گا. میں بتاؤں میری بیوی ایسا کرتی ہے، سیکس ایسا کرتی ہے، شوہر ایسا کرتا ہے، تو جس کی نہیں کرتی ہوگی وہ اس کو تکلیف ہوگی اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی محبت ختم ہو جائے گی. تو یہ اگر اس طریقے سے اجازت دی جائے گی تو اس بیوی کو موازنہ اور کمپیئر کرنے کا جب موقع ملے گا تو شوہر کو تانا دے گی، اور کسی کو جب تانا دے گی تو اس شوہر کے دل پہ کیا گزرے گا. یہ بھی ایک دوسری بنیادی وجہ ہے. تیسری بات آپ کو بتائیں، صحیح معنی میں آپ دل سے کہ ایک بیوی ایک شوہر بھی صحیح معنی میں، مثال کے طور پر اگر 100 مرتبہ شوہر کا دل ازدواجی تعلقات پیدا کرنے کے لیے چاہتا ہے تو آپ کو معلوم ہے
جو 50 ہی مرتبہ کامیاب ہوتا ہے 50 مرتبہ بیوی راضی نہیں ہوتی، مختلف قسم کے بہانے، صحت، یہ وہ ہوتا ہے. جب 4 شوہر ہو جائیں گا تو کیا حالت ہوگی اس کی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایک شوہر رکھا. یہ ساری بنیاد اور بھی وجوہات ہیں، بہرحال یہ موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دیا. پوچھا گیا مولانا صاحب امام صاحب نے آج 5 رکعت نماز پڑھائی، چوتھی رکعت میں قاعدہ نہیں کیا، اور جب ان کو محسوس ہوا کہ میں نے 5 ہی پڑھا دیا ہے تو اٹھے اور انہوں نے سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لی. اور جب مقتدیوں نے کہا کہ نماز ہوئی کہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں سجدہ سہو کر لیا، نماز ہو گئی. تو یہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب چوتھی رکعت کا قاعدہ فرض ہے، اگر اس میں نہیں بیٹھا اور کھڑا ہو کر کے 5 پڑھ کر کے سجدہ کو سہو کیا، نماز قطعی نہیں ہوگی، نماز دہرانی چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ قرآن بغیر سمجھے پڑھنے کا ثواب کیوں ملتا ہے جب اس کا مقصود اس پر عمل ہے؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ کو محبت ہے اپنے کلام سے، لہذا جب اس کا کلام کوئی پڑھتا ہے تو اس کو ثواب مل جاتا ہے. جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو پوئٹری سناتا ہے، سمجھتا نہیں اس پوئٹری کے معنی کیا ہے، اس کے باوجود اس کو ٹیچر نمبر دیتی کہ نہیں دیتی ہے؟ نمبر دیتی ہے کیونکہ اس نے اس کی بات مانی ہے، پوئٹری یاد کر کے سنا دیا ہے. ایسے ہی آپ نے رب کے کلام کی تلاوت کی ہے، لہذا پروردگار عالم آپ کو ثواب دے دیتا ہے. پھر پوچھا گیا ہے کہ ثواب ملتا ہے، لیکن حقیقت میں قرآن مجید کی تلاوت مقصود تو یہ ہے کہ اس پر عمل ہو، مقصود ہے. اور اگر کہیں یہ نظریہ رکھ لیا کہ سمجھنا ضروری نہیں ہے تو یہ نظریے کا گناہ ملے گا، پڑھنے کا ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد پڑھنے کا ثواب اور اس نظریہ رکھنے کا گناہ دونوں گھٹا کر کے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ معاملہ کیا ہوگا. ایک صاحب نے فقہی ایک سوال کیا ہے، سارے فقہی ہوتے ہیں، بہرحال ایک جو ہے وہ گہرا سوال کیا انہوں نے کہ یہ سجدہ سہو جب کرتے ہیں ہم لوگ تو سلام پھیرتے ہیں ایک طرف، یہ سلام پھیرنا واجب ہے یا سنت ہے؟ یہ آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ہاں جو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ سلام پھیرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. مثلا ایک آدمی سجدہ سہو کیا، سجدہ تو کر لیا لیکن سلام پھیرے بغیر سجدہ دو کر لیا تو کیا سجدہ سہو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا سجدہ سہو، کیونکہ سلام پھیرنا واجب نہیں تھا. پوچھا گیا ہے کہ اگر فرض کی آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت چھوٹ گئی تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ نہیں، سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. ہاں اگر سورہ فاتحہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اگر کی کوئی آیت رہ گئی تو سجدہ سہو لازم ہوگا. پوچھا گیا کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ کچھ لوگ جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہاں نماز نہیں ہے اس لیے میں جنت میں جانا مجھے اچھا نہیں لگتا؟ تو بکواس باتیں ہیں. وہاں پر تو ذرا سا بھی اللہ بولے گا جنت میں جاؤ، بھاگ کے بندہ جائے گا. جو حالات ہوں گے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سمجھے، کسی کو ہوش نہیں ہوگا، اور ایسے موقع پر جو ہے وہاں پہ جو ہے گلچھرے نہیں سوجیں گے لوگوں کے، نہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا، مجھے نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے. سمجھے، بیکار کی باتیں ہیں. ایک سوال کیا گیا ہے کہ میری شادی ہوئے 15 سے 20 سال ہو رہے ہیں، میں جہاں چاہتی تھی وہاں میری شادی نہیں ہوئی، میری شادی دوسری جگہ ہوئی. میں جہاں ہوں خوش ہوں، لیکن جس سے میری شادی پہلے ہونی تھی وہ آج تک میرے دل سے اس کی محبت نکل نہیں پائی. مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائیے. دیکھیے ایک شعر ہے کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں. سب سے پہلی بات تو یہ بتا دیں کہ جب انسان کو کسی بھی، اور یہ آپ ہی نہیں ہیں، ایسی ہزاروں مرد اور ہزاروں عورتیں ہیں، بلکہ لاکھوں اور کروڑوں مرد اور کروڑوں عورتیں ہیں کہ جن کو ویسے بھی آپ کو بتا دیں کہ جہاں آپ چاہتے ہیں شادی ہونا وہاں 40 سے 50% شادی ہوتی ہی نہیں کسی کی بھی. سب اس میں ہزاروں لوگ ہیں، اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پہلی محبت اگر خدا نہ خواستہ ہو گئی، میں محبت کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، محبت ہونے کی بات کر رہا ہوں. اگر محبت ہو گئی ہے تو پہلی محبت جلدی سے نکلتی نہیں ہے. لیکن اگر پہلی محبت نہیں نکل رہی ہے
اور وہ آدمی اس کو سوچتا ہے، اس کے بارے میں غور کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس سے چیٹ کرتا ہے، اور شادی شدہ ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن محض یہ کہ اس کے دل سے نہیں نکل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دل سے نہیں نکلنا الگ چیز ہے اور دل میں اس کا ذکر کرنا الگ چیز ہے۔ تو لہذا ایسے ہزاروں لوگ ہیں، تو اس میں آپ یہ نہیں گھبرائیں کہ میں اکیلی ہوں، اس میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں، کروڑوں لوگ ایسے ہیں۔ لیکن بس یہی ہے کہ اگر فزیکلی طور پر اس پہلے والے سے انوالومنٹ ہے، چاہے بات ہو رہی ہے، چاہے اس کے ساتھ ملنا جلنا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اور رہا یہ کہ دل سے نہیں نکل رہا ہے، دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے وہ بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں، اور جب وہ یہاں تھے تو میں نے پروگرام بھی کیے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب تقریر کریں تو بہت اچھی تقریر، ان کی تقریر سننی چاہیے۔ جب وہ فقہی مسائل پر تقریر کریں تو ہمیشہ پھر وہ ایک سائڈ ہو جاتے ہیں اور وہیں سے غلطی ہوتی ہے، وہاں پر ہم کو احتیاط کرنی چاہیے۔ رہا یہ کہ دوسری تقریر ہے جس کا فقہی مسئلے سے تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ بہترین مقرر ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب عوام کو فقہی مسائل کتنا جاننا چاہیے اور علم دین کا حصول کتنا کم سے کم لازم ہے؟ یہ تو کوئی 2-4 کی طرح بتانا مشکل ہے، پھر بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کے اوپر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض کو جانے، نمبر 1، حرام کیا ہے ان کو جانے، واجبات کو جانے اور لوگوں کے حقوق کو جانے۔ یہ چیزیں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا ہے کہ جن مسائل میں فقہی اختلاف ہے اس کے سلسلے میں ہم کتنی کوشش کریں اور کتنی معلومات؟ فقہی مسائل میں عوام کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کسی ایک فقہ کو پکڑ لینا چاہیے۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ آج کل یہ سوشل میڈیا پہ جو فقہی مسائل میں آپ کو الجھایا جا رہا ہے، یہ سب پلاننگ ہے آپ کو برباد کرنے کی۔ مجھ سے جب کوئی کہتا ہے کہ مولانا صاحب رفع الیدین کی بہت حدیثیں ہیں، رفع الیدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ہم نے کہا جس نے آپ کو بتایا ہے اس نے کبھی یہ بتایا ہے کہ نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے تو وہ چیز بتائے جو ضروری ہے۔ جو غیر ضروری چیز وہ بتا رہا ہے، جو ضروری چیز نہیں بتا رہا ہے، یہ فتنہ پرور ہے، یہ فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد دین کی تبلیغ نہیں ہے، اس کا مقصد فتنے کی تبلیغ ہے، فتنہ کرنا چاہتا ہے۔ کبھی وہ یہ نہیں بتاتا کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، کبھی یہ نہیں بتاتا کہ غسل میں فرائض کتنے ہیں، نماز وضو میں کتنے فرائض، ان چیزوں کو نہیں بتاتا۔ رفع الیدین لے کے پڑھا ہے، آمین بالجہر لے کے پڑھا ہے، فلاں سارے فقہی مسائل جس کا جو ہے نا جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور فقہی مسائل میں گفتگو اگر عوام کرنا شروع کر دے گی تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مریض ہو اور مریض اور ڈاکٹر کی بات نہ سن کر کے خود اپنی دوا کرے، وہ جو نہ حشر ہونے والا وہ حشر ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں آپ اسکالر ہیں، آپ مجتہد ہیں، خوب تحقیق کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جو تحقیق میں آپ کیا ہوا آپ اس پر عمل کریں۔ لیکن یہ جو عوام کو تم نے لگا دیا ہے نا، اتنی حدیثیں ہیں، فلاں حدیثیں ہیں، بیکار میں لوگوں کو الجھاؤ نہیں، فرائض بتاؤ، حقوق بتاؤ، حرام سے بچاؤ، یہ کوشش کرو۔ اب ایسے مسائل میں پبلک کو ہم سے لوگ پوچھتے رہتے مولانا وحدت الوجود کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھیا ہم کو نہیں معلوم ہے۔ وحدت الوجود قیامت میں پوچھا جائے گا؟ پوچھا گیا مولانا صاحب کتنے قطب ہوتے ہیں، کتنے ابدال ہوتے ہیں؟ ارے فجر کی نماز پڑھ یار، 5 وقتہ نماز پڑھ، امی ابو کی بات مانو۔ وہ نہیں پوچھتا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ دیا تو کتنا بڑا گناہ، قطب کی تلاش میں لگا ہوا ہے، ابدال بننے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور امی ابو کی سیوا کرنے کے لیے چکر میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بڑا آج کل سوال مولانا صاحب دجال کب آئے گا اور وہ مہدی علیہ السلام کب آئیں گے؟ ارے مہدی کو جب آنا ہوگا آئیں گے، اور دجال کو آنے سے آپ روک لیں گے؟ میں پوچھتا ہوں دجال کو آنے سے روک لیں گے؟ اور جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ دجال سے بچا کیسے جائے، دجال کتنا بڑا بھی دجال ہو، آپ وہ کوئی آدمی اس کو شخص مانتا ہو، کوئی نظریہ مانتا ہو، سب سے بحث نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال سے بچنے کی بہترین ترکیب بتا دی کہ مومن کے اوپر دجال کا فتنہ نہیں چلے گا۔ آپ ہمیشہ ہر دور میں اپنے آپ کو مومن بنائے رکھیے، دجالی جتنے ہیں سارے فتنے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ مومن نہیں ہیں تو جتنی بھی ترکیب دجال سے بچنے کی لگا رہے ہیں کوئی کام نہیں آئے گی، دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کی پارٹی میں ہو جائیں گے۔ حبیب مصطفیٰ کی بات مان لیں، قرآن مجید نے کہا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تم کو دے اس کو لے لے
اور جس سے منع کر دے اس سے رک جائے. لہذا ہمارے نبی نے دجال سے بچنے کا طریقہ فرمایا سورہ کہف پڑھا جائے. سورہ کہف پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں لکھا کیا ہے اس پر عمل کیا جائے تو دجال سے بچیں گے اور مومن بن جاؤ. نہ نماز پڑھنے کی فکر نہیں ہے، دجال کے فتنے کی تقریریں تلاش رہے ہیں نیٹ پر اور کہتے ہیں کہ حالات حاضرہ پر مولانا صاحب بیان کیجئے. میں تو کبھی دجال کے بارے میں اس طریقے سے باتیں نہیں کر. بس ایک ہی بات بولتا ہوں، دجال آنے دو. کیا کر لے گا دجال تمہارا؟ تم مومن بنے رہو. دجال ہارے گا صرف دو ہی آدمی سے نوٹ کر لیں، یا تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہارے گا اور یا کس سے ہارے گا؟ مومن سے. تو عیسیٰ تو بن نہیں سکتے ہو. جو بن سکتے ہو وہ آسان سا طریقہ کیا ہے؟ مومن بنے رہو، فرائض کی ادائیگی کرو، حرام سے بچو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، منیمم درجے کے مومن ہو جاؤ گے. دجال آیا کرے، کچھ بھی نہیں کرے گا تمہارا، اور دجال کو روک نہیں پاؤ گے. جیسے موسم والے ڈپارٹمنٹ والے بولتے ہیں زلزلہ آنے والا ہے. اچھا زلزلہ آنے والا ہے، روک لے یار جا کر کے زلزلے کو. ارے اچھا تو ہوتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے روک لیتے، تب کہتے بڑی تحقیق ہماری ہے. زلزلہ تو روک نہیں پا رہے ہو، طوفان آنے والا ہے، جاؤ ہوا کی اسپیڈ کم کر دو. بھائی ٹھیک ہے، اب اس سے بچنے کی ترکیب بتاؤ کہ اس سے بچا کیسے جائے، تب تو ٹھیک ہے. یہ گھبروا کر کے کہ دجال آنے والا ہے، دجال آئے گا اپنے وقت پر آئے گا، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں فلاں سن میں آئے گا، سب جھوٹی باتیں کر رہے ہیں. کسی کو نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، دجال کب آئے گا، اور کیا کہتے ہیں مہدی علیہ السلام کب آئیں گے. آپ تیاری کریں صرف مومن رہنے کی، سب کو آنے دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ آج ویڈیو بھیجا ہے ہمارے دوست نے بریلی سے، کہ اس میں ایک صاحب بہت درد مندانہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ان کے سامنے ایک بدو طواف کر رہا تھا. بدو جو ہے وہ یا کریم بول رہا تھا. لمبی چوڑی بات ہے. جب حضور نے دیکھا کہ وہ یا کریم بول رہا ہے تو وہ بھی یا کریم بولنے لگے. وہ یا بدو معلم ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلم ہو گئے. یعنی بدو استاد ہو گیا اور اللہ کے رسول کیا ہو گئے؟ نعوذ باللہ شاگرد ہو گئے. یعنی جس سے جو پوری دنیا کو سکھائیں کہ طواف کیسے کرو، وہ ایک بدو کے پیچھے ہو گئے. پھر اس کے بعد آگے جا کر کے لمبی چوڑی بات ہے، پھر آگے جا کر کے وہ بدو کے بارے میں جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس کو سلام کہا ہے اور کہا اس کو بخش دیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھ سے میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ سے حساب لوں گا. جملہ کہتے ہوئے شرم کھاؤ یار. سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ اس سے کوئی حساب نہیں لے سکتا، وہ لوگوں کا حساب لے گا. آیت ہے باقاعدہ سورہ انبیاء میں کہ کیا کہتے ہیں کوئی بھی اللہ سے حساب نہیں لے سکتا. یہ تو اللہ کے خلاف ایک جملہ ہے، بغاوت ہے، شرک ہے. کوئی ایسی روایت نہیں ہے. لوگوں نے گڑھی روایتیں اور گڑھ کر کے ڈال دیا. لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ کیا کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. ایک سوال اور پوچھا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت ہوا تو جبریل امین آئے اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی. تو جبریل سے پوچھا کہ کیا ہر مومن، کیا ہمارے ہر امتی کو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے مرنے کے وقت؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری امت قیامت تک جو بھی تکلیف ہونا ہے مجھے ہو جائے، لیکن میری امت کو تکلیف نہیں ہو. تو یہ حدیث ہے صحیح ہے، ایک دم ہی حدیث نہیں ہے. اچھا میں کہتا ہوں موت کے وقت ملک الموت آتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں؟ ارے کہنا ہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ملک الموت سے کہتے ہیں کہ بھیا اتنی تکلیف ہو رہی ہے، سب کو ہوگی. وہاں جبریل کا ذکر ہے، جبریل نہیں آتے وہاں. جبریل موت کے وقت نہیں آتے، ملک الموت آتے ہیں موت کے وقت. لیکن چونکہ آدمی جب گڑتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں رہتا ہے. میں نے بھی کبھی ایک زمانے میں کسی تقریر میں یہ بات کہہ دی تھی، جوانی کا عالم تھا جذبات پہ. بہرحال اگر کوئی ہماری وہ تقریر سنے تو یہ نہیں کہ مولانا بھی بول چکا ہے، میں اس سے رجوع کر چکا ہوں اور عقل کی بات ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ تم دو شادی اگر کرو گے تو انصاف ہرگز نہیں کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اور دوسری طرف کہا کہ انصاف کرنا ہے. تو سوال یہ جب ہم ہرگز لن کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے کیا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ تم کبھی بھی زندگی میں ہرگز دونوں بیویوں کے درمیان، دو سے مراد ایک سے زیادہ، تم انصاف نہیں کر سکتے ہو. تو ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت کیوں دی ہے ان شادی کرنے کی؟
دیکھیں بہت سے اس کے لوگوں نے پیش کیا ہے. ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں کہ انصاف دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک نظر آنے والا انصاف ہے, وہ تو کر لیتے ہو. مثال کے طور پر آپ نے 500 روپے کا جوڑا کپڑا خریدا, دوسری بیوی کو 500 خریدا, یہ انصاف نظر آ رہا ہے. لیکن ایک انصاف جو ہے وہ ازدواجی تعلقات کا ہے. ایک آدمی آج ایک بیوی کے پاس گیا, فریش تھا, اس نے بہت اچھا اس کو پیار کیا, ازدواجی تعلقات کام ہوئے. دوسرے دن وہ اس کا موڈ نہیں تھا, اب وہ دوسری بیوی کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر سکتا جو وہاں کیا تھا. تو جو ہرگز انصاف نہیں کر سکتا وہ نہ دکھنے والا انصاف ہے, یا دل کا مائل ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میں حضرت عائشہ کو دل سے زیادہ چاہتا ہوں اور دل میرے قبضے میں نہیں, لہذا میرا مواخذہ اس پر نہیں کیجیے گا کیونکہ وہ ہمارے قبضے میں نہیں. اسی بات کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہرگز انصاف نہیں کر سکتے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ ایک استاد صاحب نے ایک طالب علم کو مارا اور مارنے کے بعد یہ کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ اگر استاد کی مار جسم کے کسی حصے پر پڑتی ہے تو جہنم اس حصے پر حرام ہو جاتی ہے, اس کو آگ نہیں کھاتی ہے. طالب علم نے وہ سوال کیا ہے مجھ سے کہ مولانا صاحب کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ یہ مولانا کو مارنے کے لیے انہوں نے حدیث بنا لیا. وہ مولانا نے نہیں بنایا, چلی آ رہی بہت دنوں سے. یہ مولانا لوگوں نے اپنے مارنے کے لیے یہ حدیث بنا لیا. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, بیکار کی بات ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کے اندر کوئی صلاحیت ہو اور اس صلاحیت کو چھوڑ کر کے وہ دوسرا کام نیک کرے. انہوں نے مثال دی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی ادارے سے فارغ ہو اور بہت اچھی صلاحیت ہو, تعلیم دے سکتا ہے, دعوت کا کام کر سکتا ہے. وہ دعوت کا کام اور تعلیم کے بجائے لوگوں کو بیٹھ کر کے میٹھا اور ٹھنڈا شربت پانی روزانہ پلاتا ہے. تو یہ اس کا کام اچھا ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو اپنے کام میں لگنا چاہیے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. پچھلے 2-3 جمعہ پہلے میں نے کہی تھی کہ ایک بہت بڑے مالدار مسجد میں جھاڑو لگا رہے تھے. جب امام صاحب نے پوچھا کہ آپ اس میں کیوں جھاڑو لگا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مسجد میں گندگی صاف کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے, اس لیے میں جو ہے وہ گندگی صاف کر رہا ہوں. تو امام صاحب نے بہت اچھا جواب دیا. امام صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ کام تو ہم لوگوں کے لیے چھوڑ دیجئے, یہ کام ثواب کا ہم لوگوں کے لیے چھوڑ دیجئے. ہم مالدار نہیں ہیں, آپ مالدار ہیں, اپنے مال کو صحیح استعمال کرنے کی بات کیجئے, تمہاری وہ عبادت ہے. تو ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں ہر شخص کی عبادت الگ الگ ہے. ایک مالدار کی عبادت بیٹھ کر کے مسجد میں صفائی کرنا اور بیٹھ کر کے تسبیح پڑھنا اس سے بڑی عبادت ہے کہ مال کمانے کا صحیح طریقہ جانے اور مال خرچ کرنے کا صحیح طریقہ جانے. یہ اس کی اصل عبادت ہے. تو اس طریقے سے یہ جو عبادت بات کہی جا رہی ہے, یہ جو بات انہوں نے کہی کہ وہ مولوی صاحب بیٹھ کر کے ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں, یہ ٹھنڈا پانی پلانا ان کا ثواب کا کام نہیں ہے. ان کا کام کیا تھا کہ لوگوں کو تعلیم دینا, جو پڑھ کر کے آئے تھے, جو علم سیکھ کر آئے تھے, لوگوں تک پہنچانا. وہ کام چھوڑ کر کے بیٹھ کر کے انہوں نے سوچا ہم ٹھنڈا پانی پلائیں گے تو خدمت خلقوں کا بہت ثواب ملے گا. وہ تو ثواب جو ملے, لیکن یہ جو آپ نے اپنا اصلی کام چھوڑا ہے, وہ چھوڑ کر کے جو آپ کام کر رہے ہیں, یہ اس میں کوئی ثواب اتنا بڑا نہیں مل پائے گا جتنا اس کا بڑا گناہ ہو جائے گا جو ہم نے اپنی ڈیوٹی چھوڑی ہے. ہاں, لیکن اس میں ایک بات اور بھی نوٹ کر لینی چاہیے, کیونکہ اگر ون سائیڈڈ بات ہوتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے, کہ اگر کوئی مالدار آدمی مسجد میں جھاڑو بھی دیتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ مجھے مسجد صفائی کا ثواب ملے, اور مال کو صحیح کمانے کا اور صحیح خرچ کرنے کا بھی انتظام کرتا ہے, تو سونے پر سہاگا ہے. یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. بہرحال یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک ضروری بات یہ کرنی تھی کہ کل سے ارادہ کیا گیا ہے انشاءاللہ کہ جمعہ کا جو بیان ہے وہ ٹھیک بھارت کے ٹائم کے مطابق 12:30 بجے شروع کیا جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے تاکہ لوگ اور آن لائن اس کو جو ہے زوم میٹنگ کے طریقے سے آپ کو بھیج دیا جائے گا. جو لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں جمعہ کی, وہ آسانی سے تقریر سن سکتے ہیں. اگر کہیں دوسری جگہ بھی جمعہ پڑھتے ہیں, کہیں بھی جمعہ پڑھتے ہیں, تو سب جگہ جمعہ 1 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے. ہم 12:30 سے لے کر کے 12:50 تک یا 55 تک اپنی بات ختم کریں گے. تو جو لوگ جوائنٹ ہونا چاہتے ہیں وہ لائیو تقریر دیکھ سکتے ہیں, اور اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ ہر جمعہ کو بیان کیا جائے اور وہ آن لائن آپ لوگوں کو اویلیبل ہو, اور اسی سوال جواب کے ساتھ اس کا لنک وغیرہ سب کچھ بھیج دیا جائے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے
اور لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کی جو ہے وہ ہمت بھی دے، طاقت بھی دے، اور خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔